أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار سلینی ما شئت من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. رواہ البخاری. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا رب العالمین دی ذات واسطے خاص اور لائق و زیبا ہے. ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اور مقدس ذات تے. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذی وقار، محترم ساتھیوں، نمازی ساتھیوں، اللہ کو ناراض کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں. رب کو ناراض کرنے والے بہت سارے اعمال افعال سارے اندر پائے ہوئے ہیں. انہوں دے وچوں ایک ایسا عمل ہے کہ جڑا رب کو بہت زیادہ ناراض کریں دے، رب کو غصہ دیویں دے. وہ عمل کیا ہے؟ یہ افراتفری دے دور دے اندر، مادہ پرستی دے عالم اور دور دے اندر یہ ہے کہ جو مہنگائی دا سیلاب طوفان سارے ہوتے اللہ نے برپا کیتے ان دی وجہ یہ ہے کہ اساں لوگوں نے نعوذ باللہ رب کو مالک اور نفع نقصان دا مالک اساں رب کو نہیں سمجھیں. دور دے اندر این حالات اور این معاملات دے اندر، این افراتفری دے دور دے اندر اساں رب کو اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں سمجھا. اساں نفع نقصان دا مالک وقت دے حکمرانے کو، وقت دے بادشاہیں کو ٹھہرائیں دے پہ کہ سارے نفع دے بھی مالک ہی ہیں تے سارے نقصان دے مالک بھی نعوذ باللہ ہی ہیں. جبکہ عقیدہ کفریہ ترین عقیدہ ہے. جس انسان دا عقیدہ ہے نعوذ باللہ دائرہ اسلام تو بندہ خارج ہو ویندے، جیڑا اے سمجھے کہ میرے نفع نقصان دا مالک اللہ تو علاوہ کوئی اور ذات ہے. اس واسطے میرے بھائیوں تمہارے سامنے قرآن حدیث تو چند دلائل لے کے میں بات ثابت کرے سا کہ نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہے. ساری مہنگائی دا توڑ، ساری معاملات جو سارے معاشرے چل دے پن، یہ سارے اعمال بد دا نتیجہ ہے. اس واسطے سب تو پہلے میں تا قرآن دے وچوں 6 آیتاں قرآن جا سنے سا اور ثابت کرے سا کہ لوگو توالے میرے نفع دا مالک، توالے میرے نفع نقصان دا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، جتھا اللہ نے تنگی بیان فرمائی اُدھے نال اللہ نے آسانی بھی بیان فرمائی۔ العسر اسرا دے عربی دے اندر تنگی کو، اور اللہ نے تنگی کو معرفہ دا معنی ہوتا ہے کہ محدود چیز، محدود چیز ہے تنگی۔ یسر کو اللہ نے نکرہ بیان کیتے کہ لا محدود ہے لوگو آسانی۔ تنگی کو اللہ نے محدود بیان کیتے قرآن دے اندر، آسانی کو اللہ نے لا محدود بیان فرمائے کہ تنگی جڑی ہوندی ہے چند لمحات واسطے آندی ہے، چند ڈیہیں واسطے، چند مہینے سالیں واسطے آندی ہے، لیکن جڑی آسانی ہوندی ہے وہ بڑی ہی لمبی ہوندی مدت ہوندی رہندی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں۔ اللہ دا قرآن سنو اور ہوشیار ہو کہ بہو اپنا ایمان تازہ کرو۔ رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان فرمائے، قرآن دا پہلا مقام رب العالمین نے فرمایا کہ قُل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا۔ اے لوگوں نامہ سپارہ قرآن مجید دا سورہ دا نام سورہ الاعراف، سورہ اعراف نام سپارہ دے اندر اللہ کریم بیان فرمائے اے پیغمبر محمد رسول اللہ تو اعلان کر دے، میرا تیرا اعلان نہیں، کسی عالم فاضل بزرگ دا اعلان نہیں، بلکہ اللہ دا حکم ہے تے نبی اعلان فرمیندے پہ۔ اللہ کریم نے فرمایا پیغمبر اعلان کر دے، قُل لا أملك لنفسی، اے پیغمبر اعلان کر دے اپنی امت دے لوگوں کو عقیدہ سمجھا دے، لوگوں قرآن دا عقیدہ سنو، اللہ دا عقیدہ سنو، مدنی کریم دا تے صحابہ دا عقیدہ کیا ہے، لوگوں نفع نقصان دا مالک تا صرف اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی نفع نہ دے سکدے نہ کوئی نقصان پہنچا سکدے۔ اللہ کریم دے پیغمبر فرمائے دے لوگوں اگر میں کو اپنے نفع نقصان دا پتہ ہوندا، میں کل اپنے آمانے لے نقصانے تو بچن واسطے بہت زیادہ نفع جمع کر گنا۔ اور تو کو پتہ ہونا چاہیے کہ توڑے میرے محبوب پیغمبر تے مشرکین نے، عرب نے، عجم نے، لوگ نے سونے مدنی کریم تے 17 حملے کیتن اللہ نے سارے حملے جو میرے رب نے محفوظ فرما دیتے۔ دنیا نقصان پہنچاون دی فل کوشش دے اندر ہے تے میرا رب فل کوشش ہے کہ میرے نبی کو کانٹے چبھن دے برابر بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میرے رب نے اپنے پیغمبر دا ہر قسم دا تحفظ رب العالمین نے فرمائے۔ اس واسطے نبی پاک اعلان فرمائے دے پہ لا أملك لنفسی، لوگوں میں نبی بھی اپنے نفع نقصان دا کوئی اختیار نہیں رکھیں دا۔ اگر کہیں کتاب دی بات کریں اختلافات دا حق یار مسلمان کو جڑے ویلے قرآن پڑھ لی تونی اپنے ذہن تے عقیدے صاف کر گرنے چاہیے۔ قرآن جڑے ویلے آ بنجاؤ نہ قرآن دا دوسرا مقام ہے، رب العالمین فرمائے سورہ دا نام سورہ فاتر 22واں پارہ ہے۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، او دنیا کائنات دے لوگو اللہ کریم لوگ کے واسطے اپنے خزانے تے رحمت دے پرنالے وساون شروع کر دے وے، تو دنیا کائنات دا کوئی بندہ کہیں دا رزق روکن دی جرات نہیں رکھیں دا۔ اگر رب رزق دے من تے آ ونجے کوئی دنیا کائنات دے انسان رزق روک نہیں سکدا۔ اگر اللہ رزق روک گھنے تا دنیا کائنات دا کوئی بندہ رزق دے نہیں سکدا۔ اے اللہ دا قرآن ہے یاد کریں دے 22واں پارہ سورہ دا نام سورہ فاتر ہے۔ اللہ کریم تیسرے مقام تے فرمائے سورہ دا نام سورہ یونس آیت نمبر 116، رب العالمین نے فرمائے والا تدعو من دون اللہ ما لا ینفعک ولا یضرک، اے پیغمبر انہیں ہستے کو نہ سڈ نہ آوازہ مار۔ خطاب نبی کو تے اللہ سمجھاونا امت کو جان دے۔ اللہ کریم فرمیندے امت دے لوگوں انہیں ہستے کو نہ پکارو جنہیں دے اندر نہ نفع دے مندہ کوئی کنٹرول تے اختیار ہے نہ نقصان دے مندہ کوئی اختیار ہے۔
نفع دیون والا لوگو عقیدہ بنا کے منجو اللہ کریم ہے، نقصان دیون والا بھی اللہ کریم ہے۔ قرآن بھریا پہ اس عقیدے دے وجہ تم اللہ کریم نے چوتھے مقام دے اندر فرمایا، سورہ دا نام سورہ توبہ آیت نمبر 51، رب العالمین نے فرمایا کُلًّ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ او دنیا کائنات دے لوگو اگر کوئی بھی تو کو مسئلہ پہنچ دے، خوشی پہنچ دی یا نقصان پہنچ دے، کسی قسم دا کوئی مسئلہ پہنچ دے، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، رب فرمائے دیو میرے کول توری تقدیر دے اندر او مسئلہ لکھیا پہ میرے کول، کوئی تو کوئی نقصان پہنچے تا سمجھو اللہ دے طرفوں پہنچے، کوئی خوشی پہنچے تا سمجھو اللہ دے طرفوں پہنچیے۔ مت عقیدہ بنایا کرو کہ فلاں کتے سے فلاں دی وجہ تو نقصان پہنچے، ایک کام نہ کروں آتے نقصان بھی نہ پہنچے۔ نبی سونے نے فرمایا جڑا بندہ اے باتاں سوچن پہ ویندے کہ روڈ تے ونجا نہ تے ایکسیڈنٹ بھی نہ تھی ویا، موٹر سائیکل چلاوا نہ تے نقصان نہ تھی ویا، حبیب کریم نے فرمایا جڑا بندہ عقیدہ رکھی نے سمجھو کیوں بندے نے اللہ کریم دی لکھی ہوئی تقدیر دا انکار کر دیتے تے شیطان واسطے ان وسوسے دے دروازے کھول چھوڑیں۔ اس واسطے نبی کریم فرمائے دیاں لوگو جڑے ویلے کوئی کام تھی ونیا کیا کرو، قدر اللہ ما شاء فعل، جو سارے مقدر دے اندر اوے تھے جی میں اللہ کریم نے چاہے۔ او نا قرآن دا لوگو پنجواں مقام سوڑو، رب العالمین فرمائیں قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ۔ لوگو قرآن دا 24واں پارہ ہے، سورہ دا نام سورہ الزمر ہے۔ اللہ کریم فرمائیں پیغمبر انہیں مکہ لے کے ذرا پوچھنا اگر میں خدا تو کوئی تکلیف دے دے ہاں کیا توارے نے پیریں تے بتیں دے وچوں کوئی ایسی ہستی موجود ہے توری تکلیف دور کر کے دکھاوے؟ حل ہن کاشفات ضرہ، دکھاؤ نہ ایسی ہستی جڑی توری جسم کو آئی ہوئی تکلیف کو دور کر کے دکھاوے، یا میں اللہ صحت دے مائے صحت خراب کر کے نقصان تے بیماری پہنچاون دے اختیار رکھیں دے ہوں، دکھاؤ کوئی ایسی ہستی۔ اس واسطے میرے معزز بزرگوں بھائیوں عقیدہ بناؤ کہ نفع دا نقصان دا مالک اللہ کریم ہے۔ اگر کوئی تنگی کوئی مصیبت کوئی غربت آ ونجے، اگر سارے ملک دے حالات خراب تھی ونجیں، سمجھا کرو عمل دی ساری کوتاہیاں تے رب دا فیصلہ ہے، ساڈا نفع دا نقصان دا مالک اللہ کریم ہے۔ آؤ نا قرآن دا آیتاں سنن تو بعد تمہارے سامنے میں حدیثاں رکھنا چاہنا۔ سب تو پہلی حدیث جامع ترمذی دی 2516 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کریم دے پیغمبر فرمیندے سونے مدنی کریم دا شاگرد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا، نبی سونے دا چچے دا بیٹا حضرت عبداللہ نبی سونے دے پیچھے میں سواری دے ہوتے بیٹھا ہویا ہے، تے فرمیندن کہ سونے نبی نے فرمائے یا غلام احفظ اللہ یحفظکا، اے بیٹے عبداللہ اللہ کریم دا خیال کر، اللہ کریم تیرا خیال کرے زی۔ اللہ کریم دے پیغمبر فرمائیں تجدہ تجاہکا، جڑے ویلے تو اللہ کریم دے سارے حقوق تے معاملات دا خیال کرے سے، ول تو اللہ کریم کو اپنے سامنے پیسیں جی میں کوئی بندہ سامنے ہوئے، مسئلہ کیا کہ اللہ دی مدد ہر ویلے انسان تیرے نال ہو سی۔ نبی سونے عقیدہ پہ سمجھے دیں چھوٹی عمر دا بچہ ہے، معصوم عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، اللہ دے سونے نبی عقیدہ سمجھے دے پن اذا سألت فاسأل اللہ، اے بیٹا اگر کوئی سوال کرنا ہوئے ضروریات دے بارے سوال کرنے تا صرف اللہ کول کرنے، اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر مدد دی ضرورت پہ بنے دنیا دے اندر بیٹا مدد منگنی ہے تا صرف اللہ کول منگنی ہے۔ اللہ دے نبی عقیدہ سمجھیں دے پن چھوٹے معصوم بچے کو، اساں بھی سکھاؤں اپنے گھریں دے اندر عقیدے بچے کو، اے بیٹا اے بیٹی مدد منگنی ہے تا صرف اللہ کول منگنی ہے۔
رزق منگنے تا صرف اللہ کول منگنے. اے عقیدہ بیٹے بناؤ کہ نفع دا مالک بھی اللہ کریم ہے، نقصان دا مالک بھی اللہ کریم ہے. سونے مدنی کریم بڑا بہترین جملہ فرمے دے، آپ نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، بڑا بہترین جملہ تے بڑی بہترین حدیث ہے. نبی کریم نے فرمایا بیٹا اگر ساری امت جمع تھی ونجے، اے اللہ دے نبی جی کیڑی بات تے جمع تھی ونجے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا الا ان ينفعوک، تے کو نفع دے تے ساری دنیا جمع تھی ونجے. اے بیٹا جتنا اگلے پچھلے سارے جمع تھی ونجے تے کو ایک رائی دے دانے دے برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتی ساری امت رل کے. نبی سونے دی حدیث ہے جامع ترمذی دی، ساری امت رل ونجے تے کو نفع دے من اندر کائنات دی کوئی ہستی تے کو نفع نہیں دے سکتی. عقیدہ رکھو کہ نبی دی زبان تو نکلن والے الفاظ جھوٹے نہیں ہوندے. جیڑا بدبخت نبی دی زبان تو نکلن والے حرفیں دا انکار کر رہے وے، سمجھو اس ظالم نے اللہ دے قرآن دا انکار کر دیتے. جی میں قرآن اللہ دی وحی ہے، نبی دا فرمان بھی لوگو اللہ دی وحی ہوندی رہندی ہے. اگو اللہ دے نبی علیہ السلام فرمے دینا بیٹا میں اللہ دے نبی نے فرمایا والا وَاجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، ساری امت جمع تھی ونجے تے کو نقصان پہنچا منتے پوری کائنات مل کے بیٹا تے کو رائی دے دانے دے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی. ساری امت مل ونجے نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اج سادے ودیں یار ساری معاشرے دے اندر معاملات دے اندر بڑی مہنگائی تھی گئی ہے. سارے نفع دا مالک بھی حکمران ہے، سارے نقصان دا مالک بھی حکمران ہے. نعوذ باللہ کیسا غلط قسم دا عقیدہ رکھی ودے ہیں. اپنے عمل دے اندر تبدیلی نہیں سیانے دے، اپنے اندر کسی قسم دی چینج گانا دی ضرورت نہیں سارے اندر، بلکہ لوگوں ساکوں اپنی تبدیلی دی کوشش کرنی چاہیے. جڑے ویلے میرے تواڈے عمل بہتر ہوئے سے اللہ کریم ہر قسم دے بحران ختم کر کے اللہ کریم آسانی پیدا فرما دے سی. دوسری حدیث ملاحظہ فرماؤ، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف 1402 نمبر حدیث بخاری شریف دے اندر حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑے لوگ جانوریں دی زکاة دنیا دے اندر نہیں دیں دے. اللہ نے بڑے بڑے جانور ریتے بھانے بھرے کھڑے لیکن زکاة واسطے بخارا میں دے. زکاة دا نام ہے تو متھے تے بارہ لکھیج ویندی ہے، زکاة نہیں دیں دے وہ بدبخت. اللہ دے سونے نبی نے فرمایا ایو جرا ذمہ دار ہو سی جانوریں دا مالک دنیا دے اندر. حبیب کریم نے فرمائے کہ وَعَلَىٰ رَكَبَتِهِ لَهُ رُعَافٌ، میں جانور اپنی گردن دے ہوتے چاہی ودا ہو سی تے جانوری میں زور زور دیا آوازاں کڑنے ودے ہو سی. امتی اکسی یا محمد اغسنی، اللہ دے سونے مدنی کریم میدان معاشر دے اندر سامنے موجود ہو سن. بخاری شریف دی صحیح درجے دی حدیث ہے. اللہ دے نبی کو امتی اکسی سونے ہو میں تا توڑی امت دا امتیاں توڑی امت دا میں فردہ میری مدد کرو میرے جسم تے بڑا وزن ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام فرمے سن فَاقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ. اللہ دے نبی علیہ السلام فرمے سنو میری امت دا بندہ تائیں اللہ دے حقوق دی ادائیگی نہیں کیتی، آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. الفاظ سنو کیسے الفاظ ہیں، لا املک لک من اللہ شیئا، میں تیرا کوئی کام نہیں کر سکتا، میرے اندر کوئی اختیار تے کوئی ملک نہیں. لا املک لک، اے میری امت دا بندہ میں تیری کوئی مدد نہیں کرنا. قد بلغت، میں تے کو احکام دس چھوڑے ہیں کہ جس ٹائم 40 تو بکریاں اتے تھی وجنے وال زکاة بن دیئے، 30 تو اتے جرے ویلے گمی ہے منجی تھی وجنے زکاة بن دیئے. تائیں زکاة رہنی تھی میں تو سارے مسائل دس کیا آیا میں لوگ کہندے کول حدیثاں قرآن سب میں محفوظ کروا کے آیا میں. آج تیری کوئی مدد نہیں کر رہا میں. کیا معلوم دیا کہ نفع نقصان دا مالک آج بھی ہے تا اللہ ہے، کل قیامت اللہ ہو سی تا اللہ ہو سی سے.
اللہ تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں۔ آج دے جمعے دا خلاصہ ہے۔ دوسری تیسری حدیث ملاحظہ فرماؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق شہر دے اندر زندگی دا بہت لمبا عرصہ گزار رہتا۔ بعض مفسر لکھے کہ 85 سال 90 سال آپ نے عراق شہر دی سرزمین تے گزار رہتا۔ عراق شہر دا ملک دا شہر بابل شہر دے اندر، لیکن پوری زمین اور حکومت رعایا سب پیغمبر دی دشمن تھی گئی ہے، حتیٰ کہ سکا باپ ہے وہ بھی دشمن تھی گئی۔ 16ویں پارے دے اندر باپ نے بھی قتل دی دھمکی دے دی تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارا پیغمبر پریشان نہیں تھی بنا، علاقہ چھوڑو، ہجرت کرو، دوسرے علاقے دی طرف چل دے ہیں۔ اللہ کریم دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ اماں جی سارہ علیہ السلام کو گھن کے سفر جاری ہے۔ راستے دے اندر ایک غلیظ بادشاہ جندہ ذہن خراب ہے، لوکیں دے اسنے کو تار تار کرن والا بادشاہ ہے۔ اس بادشاہ کو پتہ چلا کہ جی سارے علاقے دے اندر ایک خوبصورت عورت سفر پہ کریں دیئے۔ اس بادشاہ نے لوگوں ارادہ کیتے برائی دا اماں جی سارہ علیہ السلام دے نال۔ حدیث بخاری شریف دے اندر صحیح درجے دی حدیث نبی سونے دی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کتاب البیوع دے اندر 2217 نمبر حدیث ہے، بادشاہ نے آڈر دے دی تے اس خاتون کو میرے کول گھن آؤ۔ جس ٹائم اماں جی سارہ علیہ السلام لوگوں کو ڈسنا چاہتا، نفع دیون والا اللہ، نقصان دیون والا بھی اللہ ہے۔ اماں جی سارہ علیہ السلام کو بھیجی تاکہ بادشاہ دے کمرے دے اندر ساری سلطنت سارے ان دے کرندے تے مشیر وزیر سارے باروں کھڑے ہوئے۔ اماں جی سارہ علیہ السلام کو بادشاہ دے کمرے دے اندر لوگوں بھیجی تاکہ بادشاہی میں نزدیک آدھا پہ غلط ارادے دے نال تے غلط سوچ دے نال او لوگوں میری توڑی اماں جی سارہ علیہ السلام نے لوگوں میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی دیئے۔ بخاری شریف دے الفاظ ہیں، اماں جی دعا کیا کریں دیئے، اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک و احسنت فرجی الا زوجی فلا تسلط علی الکافرہ۔ اللہ تو خوب جان دے میں تیرے ہوتے ایمان گھنائیا، تیرے رسول پیغمبر حضرت ابراہیم تے ایمان گھنائیا۔ اللہ آج تک جسم کو میرے خامن تو علاوہ اللہ کہیں ہاتھ نہیں لایا۔ فلا تسلیت علی الکافرہ، اللہ ہی کافر بادشاہ دا کوئی غلبت اختیار میرے ہوتے نہ چلن دے میں۔ لوگ اماں جی دے ہاتھ تلے نہیں آئے، رب نے اس بادشاہ دی پکڑ شروع کر دیتی ہے۔ حدیث اندر الفاظ فغط علی حتی رکض برجلہ، جی میں کئی بندے کو سکرات لگ ویندی ہے، زمین تے میں ڈٹھے تے گندی آواز ہے، جی میں جانور دی آواز ہے، زمین تے ڈھائے ویندے تے لتاں زمین دو تے مرن پہ ویندے۔ اماں جی سارا وال ہاتھ چیندی ہے، اللہ ان دے سارے باروں کرندے موجود ہیں، نواکسن کہ قاتلتہا، اس خاتون نے سارے بادشاہ دا قتل کر چھوڑے۔ اللہ کو دوبارہ صحت دے دے اللہ، تاکہ میرے ہوتے کسی قسم دا الزام نہ آوے۔ اماں جی نے دعا کی تھی، بادشاہ صحیح سالم ہو گیا، وال جس ٹائم صحت مل گئی دوبارہ ارادہ کیتا لوگوں نقصان پہنچا مندا۔ اماں جی نے وال دعا کی تھی، اے بادشاہ زمین تے گر ویندے وہ حالت بڑھ ویندی ہے جڑی پہلے بن دی ہے۔ ترائے مرتبہ لوگوں کوشش کریں دے اماں جی دے نال غلط ارادے دے نال جسم نبی دی بیوی کو ہاتھ لامن دی کوشش کریں دے۔ اللہ کریم نے لوگوں تریہ ویری محفوظ فرما کے اماں جی سارا دی عزت و عصمت دی میرے رب نے حفاظت فرما دیتی ہے۔ اس واسطے لوگوں اللہ دا اعلان ہے، لوگوں نقصان دیون والا بھی میں اللہ، نقصان تو بچاون والا بھی میں اللہ۔
اللہ دا عقیدہ ایو ہے، قرآن دا عقیدہ ایو ہے، نبی دا عقیدہ ایو ہے۔ آج اہل حدیث یو لوگ کو عقیدہ بیان کریں دیں کہ لوگوں نفع دیون والا بھی اللہ تے نقصان دیون والا بھی اللہ، جائیں بندے اللہ کریم تو علاوہ کسی اور ذات کو نفع نقصان دا مالک سمجھ گی دا دائرہ اسلام تو بھی بندہ خارج ہو ویندے۔ عقیدہ بناؤ کہ نفع نقصان دا مالک صرف اللہ کریم ہے۔ جس بندے نے اس عقیدے تو انحراف کی تے کہیں اور ہستی کو نفع نقصان دا مالک سمجھے اور دائرہ اسلام تو خارج ہے، کیونکہ 6 قرآن دا آیتہ پڑھ کے سنا یہ منصوص مسائل نس قطعی تو جڑا مسئلہ ثابت ہوئے کوئی بندہ انکار کرے دائرہ اسلام تو خارج ہوئے دے۔ آخری حدیث سنو بات ختم کروں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطر تے جیرے ویلے قرآن دی آیت نازل تھئی 19واں پارہ، سورہ دا نام سورہ شعراء۔ ایک قرآن دی آیت کیڑی ذرا سنو نا، ایمان تازہ کرو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے پیغمبر سب تو پہلے اپنے قبیلے والے لوگوں کو دعوت و تبلیغ سناؤ۔ سب تو پہلے اپنا گھر ہوندے، ول خاندان، ول قبیلہ، ول پورا علاقہ ہوندے۔ آپ نے فرمایا اقربا کو والی قریبی رشتہ داریں کو دین سکھا۔ سب تو پہلے اللہ دے نبی نے بہت سارے قبیلے کو سجے۔ وہ قبیلے کیڑے کیڑے ہن؟ فہر بن کعب، عبد شمس، بنو عبد مناف، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بڑے بڑے قبیلے کو نبی پاک نے اپنے سامنے کھڑا کیتے۔ اللہ دے نبی نے سب تو پہلے توحید اللہ دی ربوبیت دی پہچان کروائی ہے۔ لوگ کو پیدا کرن والا اللہ ہے، رزق دیون والا اللہ ہے، تواڈے سارے ہر قسم دے معاملات بگاڑن والا، سدھارن والا، عزت و ذلت دا مالک صرف اللہ کریم ہے۔ اے نبی سونے نے دعوت دیتی ہے، والنبی نے اپنے سارے رشتہ دار قبیلے کو سامنے کھڑ کے نبی پاک نے یہ عقیدہ بھی سمجھا دیتے، جڑا عقیدہ تو کو سنے دا کھڑا نفع نقصان دا مالک اللہ ہے۔ انہیں سارے قبیلے نبی سنے دے سامنے کھڑے، جائیں آواز پہلی دفعہ سنیے، یہ سارے قبیلے بتیں دے پجاری ہیں، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی کیڑی شے کو خدا بنی کھڑے۔ رب دی معرفت دا اعلان انہیں دے کنے دے اندر پہلی آواز ہے۔ اس واسطے وہ چاچے بھی آکھیا تبن لک یا محمد، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ اے بھتریجا محمد ہیما سے سجا بھی کہ سارا وقت ضائع کروا میں، نعوذ باللہ تو تباہ تھی ونجے، نعوذ باللہ نبی سونے واسطے آکھیا غصہ کر کے سارے چلے ویندن۔ اتنا نبی نے ایک گال بھی سمجھائیے، اللہ دے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا انقذوا انفسکم عن النار۔ او میرے خاندان تے قبیلے دے سارے لوگو اپنے آپ کو جہنم دی بھاتو بچا گنو، میں نبی کل قیامت لنی تو کوئی نفع نقصان دا فائدہ نہ دے سا، عمل نہ اسن دا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے نبی پاک دے صحابی پانی بھر کے دیں دے، مسواک نبی سونے کو چاہ کے دیں دے۔ آپ نے فرمایا ہے میرا سونا ربی صحابی کوئی شے منگنا چاہندی ہے میں دیون واسطے تیار ہاں۔ آدھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا دے مال و متاع دی خواہش نہیں، صرف یہ خواہش ہے مرافقتک فی الجنہ، جنت تورا پڑوس سے توری ہمسائیگی میں چاہنا بس۔ اللہ دے نبی نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے تیری گال پکی ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ فَأَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ سُجُود، کثرت نال سجدے کر، میری مدد کر، میں اللہ کرے دعا کرے سو اللہ تے کو میرے گھر دے نال گھر جنت عطا فرمے سی۔ عمل دے نال زندگی بن دی ہے۔ اج نیٹ کھول کے موبائل کھول کے دیکھو ایسے ہستیاں موجود ہیں جڑا دن سارے بابے سا کو گھن کے ویسے جنت دے اندر۔ اساں ہر ویلے دی نماز پڑھ دے ہیں، 5 وقت نماز کو سا نہیں جان دے، ہر ویلے لی نماز سے پڑھ دے ہیں۔ ایسے ملنگ تے بابے بھی دنیا دے اندر موجود ہیں میرے بھائیوں۔ آخری جملہ کیا ہے؟ سارے قبیلے تے سارے خاندان سامنے کھڑے ہیں، نبی نے اللہ دی معرفت کری تے عقیدہ بھی سمجھائے۔ اے عرب دے سردارو، بڑے بڑے سردار وے میرے کول، بڑے بڑے تو بزرگ وے میرے، میری گال تا کو چبسی بھی صحیح، میری گال تا کو بڑی اوپری تے انجانی بھی لگ سی تو کو، لیکن حقیقت یہ ہے وے جیری میں تو کو دسے نہ کھڑا، نفع نقصان دا مالک اللہ ہے وے، وہ ہکو سارا کچھ کرن والا۔
تے چاچے وال نبی سونے کو نعوذ باللہ بریاں گالی کر کے بھی نبی سونے کو گئے ہم، پتھر بھی نبی سونے کو ماریا نہیں معاملات تھے۔ آخری جملہ ہے اللہ دے نبی نے سارے قبیلے خاندانے کو سمجھا کے والا اپنی جگر گوشہ اپنی فاطمہ بطول بیٹی کو سامنے کھڑ کے آپ نے عقیدہ سمجھائے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو اے میری پیاری بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے پیاری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کلے بچا گین، سلینی ما شئت من مالی، اے بیٹی دنیا دا جو مال و متال منگ میں محمد پاک نے من واسطے تیارا، لیکن اے میری بیٹی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، جڑے ویلے اللہ حساب گھنن باسی اللہ دے حساب دے اندر میں تیری کوئی مدد نہ کر سکسا، اتا حساب میری بیٹی تے کو بھی دے منا پوسی۔ عمل سے بھائیو زندگی بنتی ہے، دعووں سے زندگی نہیں بنتی، عمل کرے سو تا زندگی ہے، عمل تو بغیر۔ اللہ نے سورہ یونس سے فرمایا کہ مکہ لے آدے ہیں شفاؤنا عند اللہ، اللہ دے ہاں سارے سفارشی ہیں، اللہ نے رد فرما دی تھے۔ نبی پاک نے فرمایا میں اپنی امت کی سفارش کرے سا، اور میں ایک دعا چھپا کے رکھی ہوئی ہے سپیشل، جو میں اپنی امت کی سفارش دے اندر وہ حق استعمال کرے سا، لیکن حق انہیں کو مل سی، انہیں کو سفارش مل سی جڑے لوگ اللہ رسول دے حقوق ادا کر کے ویسن، شرک تو جڑے لوگ بچ کے ویسن۔ اللہ تو دعا کر اللہ تعالیٰ میں طالب علم کو تو سس قابل احترام بزرگ بھائیوں کو یہ عقیدہ سمجھنے دی اللہ توفیق دے کہ لوگوں کو نفع دا مالک بھی اللہ تے نقصان دا مالک بھی اللہ۔ آج ساری مہنگائی ہے، غربت ہے، مفلسی ہے، ہر قسم دی غربت ہے، اللہ کو اختیارات دا مالک سمجھو، اور اپنے عمل دے اندر اپنی زندگی دے اندر اساں تبدیلی گینا، 5 وقت دی نماز پڑھو۔ تو آلے محلے چ مسجد اذان آویں صرف 3-4 گھریں یا کونڈیاں کھلدن، باقی سارا محلہ بستر تے پیا ہوندے، وال غربت کیویں ختم تھی سارے محلے چ؟ اس واسطے سا کو تبدیلی آنی چاہیے، نمازاں پڑھو، اللہ رسول دی اطاعت و فرما برداری کرو، مہنگائی دے بحران ختم تھی ویسے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔